تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اگر لڑکی سے نکاح کے وارث پوچھے گئے اللہ نبی میرا وارث ہے، وارث ہونا الگ بات ہے، تو سب کا اللہ وارث ہے اور کس کا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت بطور گواہ کہنا کہ اللہ اور نبی وارث ہے کافر ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے روضہ مبارک میں جب جائیں، جب مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اگر حرم میں دوسری جگہ بیٹھے ہیں تو پھر درود شریف پڑھا کریں۔ باقی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب سلام مجھ پہ پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ کہتے جی جنات کی ہدایت کا ذریعہ کیا تھا؟ جنات کی ہدایت کا ذریعہ حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، کیونکہ حضور جیسے انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی، کتنے جن آ کے اسلام لے آئے حضور کے ہاتھ پہ، اور اپنے اپنے دور میں جو نبی تھے وہ ان کو ہدایت کرتے تھے۔ پھر ان میں بھی صحابی تھے، تابعی تھے، عالم تھے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ جنات میں نبی نہیں آیا تھا، نبی ہونا تو اب تم بھی تو نبی نہیں ہو، تو نبی کا پیغام پہنچے گا نا، جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا جہنم میں۔ ان کو بھی تو پیغام پہنچا حضور کا نا، اور ہزاروں جنوں نے تو خود آ کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المرجان فی احکام الجان، اگر پڑھے لکھے ہو تو وہ لے لو، اس میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ التسبیح، ہاں صلاۃ الحاجہ کا تو قرآن میں حکم ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب مشکل ہو تو 2 رکعت نماز، اور حدیث میں اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور صلاۃ التسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں ہے، لیکن ضعیف روایت بھی فضائل کے اندر محدثین قبول کرتے ہیں۔ کہتے کہ جی حرم شریف میں کچھ عورتیں ہیں جو حنفی مسلک کو ناجائز کہتی، دعا کرو اللہ ان کو اتنا سمجھ تو دے کہ وہ حنفی مسلک کو سمجھ سکیں۔ اور تو خود بیچاری پرائمری پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایم اے کے مسئلے کیسے حل کریں؟ حضور پاک نے حدیبیہ سے عمرے کا احرام باندھا، اللہ کے بندے حضور مدینے پاک سے احرام باندھ کے آئے تھے، حدیبیہ میں روک دیے گئے، پھر واپس چلے گئے۔ پاکستان میں مضاربت کے نام سے وصول کرنے کے ہمارا ان کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ تھا، بالکل جو آپ کا حق ہے وہ آپ وصول کریں۔ میرے کچھ دوست طائف گئے تھے، انہوں نے نہ عمرہ کیا نہ دم دیا۔ بہرحال شریعت کا حکم یہی ہے کہ طائف میقات ہے، اگر اس پہ جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، شہر کے لیے کیا تھا، تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے اگر مکے میں ہو تو وہاں سے جا کے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ میری جوان بہن بھائی، ان کے لیے آپ طواف نہیں کر سکتے، طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میرا کاروبار کے علاوہ میرا پیسے بینک میں ہیں، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، میں نے نہ فکس میں رکھا نہ پرسٹیج پہ رکھا، پھر وہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو تو کوئی پیسے نہیں ملتے، پیسے تب ملیں گے جب سیونگ میں ہوگا، تو وہ جو زائد پیسے ملیں وہ کسی غریب کو دے دو، اور ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ 5 میقات ہیں جو حضور پاک نے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، جن میں ذی الحلیفہ ہے، کرن المنازل ہے، ذات عرق ہے، جحفہ ہے، اور یلملم ہے۔
پاکستان میں کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کا ثواب جو ہے وہ فرض کے لیے ہے. دیکھو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ثواب تو فرض کے نام پہ آیا ہے، لیکن باقی نماز اور عبادات بھی اس کے تابع ہیں. عورتوں کے لیے بھی 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، یہ صرف مردوں کے لیے. پھر تو حج بھی صرف مردوں کے لیے ہوا حج، عورتیں بیچاری حج بھی نہ کریں. اللہ ہدایت دے، سب کے لیے ہے، عورت ہے مرد ہے، اللہ کبھی فرق نہیں کرتے ہیں. حتیم کے اندر نماز پڑھی، کعبے کی طرف منہ نہیں بلکہ کر بیٹھی پشت کی نماز نہیں ہوتی ہے. محرم نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 3-4 گھنٹے پہنے ہیں تو 10-15 ریال خیرات کر دے بس. خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے تو 2-4 ریال خیرات کر